سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی تھی، یہ بتائیں نا۔ ہاں جی کیا جی؟ ابھی امتیاز بھائی سن لیں، ابھی جب تھوڑی دیر پہلے میں نے استدلالن، میری بات سن لینا یار، ابھی جواب تو دے۔ استدلالن جب میں نے یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بینے ہی وہی الفاظ دہرائیں گے، حالانکہ وہاں پہ لکھا ہوا کہ وہی کہوں گا، پھر آپ نے کہا جی مجھے یہ الفاظ بینے ہی والے دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ حدیث میں تو پھر آپ نے کہنا تھا یہ حدیث کے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ اب جو قرآن مجید میں بات آئی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں رہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں بگڑے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوگی ان کے بعد ان کا بگڑنا بتایا جا رہا ہے، اور اس قرآن مجید کی آیت میں بھی ایسا ہے، حضرت عیسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پر نگران تھا، اور یہی انبیاء کی ہوتی ہے کہ نبیوں کے ہوتے ہوئے تو ان کو کوئی نبی یا ان کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بنا سکتا یا ان کی والدہ کو، ٹھیک ہے؟ تو وسیم جب تک وہ ان میں رہے وہ نگران تھے، وسیم صاحب جب وہ اپنی اور فوت ہو گئے تھے، ہاں جی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جب تک میں ان میں رہا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ الفاظ دکھاؤ، مجھے وہ نہیں چیز بتاؤ، الفاظ کی جو بات چیز نہیں بھائی، آپ نے سوال کو پھر ایڈریس اب ہی نہیں میں کیا آپ کے یار، ساتھ آپ وہی سے اصول ایک سے سوال بات میں کروں گا۔ مسلسل پوچھ رہا ہوں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ جب میں السلام، آپ نے اس کا جواب ابھی تک بھی مجھے نہیں واضح طور پہ دے رہے یار۔ کیا آپ کو قرآن مجید کے اس الفاظ سے اختلاف ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پر نگران تھا؟ کیا آپ کو یہ اختلاف ہے؟ اب آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس قوم کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ تو پوری کی پوری قوم بگڑ گئی ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ ان کے درمیان جب تھے وہ بگڑے ہی نہیں تھے؟ تو آپ کا تو اپنا استدلال باطل ہے اس لحاظ سے۔ وسیم صاحب، عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بگڑی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بگڑی ہے۔ ہاں جی میں نے آپ کو یہی بتایا ہے۔ اچھا سنیں نا بھائی، پھر مجھے یہ بتائیں، بھائی ٹھہر تو جائیں نا یار، مجھے بتائیں میں آپ کو قرآن سے بتاؤں یا کہاں سے یار بتاؤں؟ میری بات تو سنیں نا، آپ بات کو سمجھنے تو دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ کے جماعت کے عقیدے کے مطابق کس سن میں ہوئی ہے؟ اچھا یہ چیز میں آپ کو قرآن سے بتاؤں؟ نہیں جب بھی نہیں ہوئی ہے نا، یہی یہاں پہ تو سارا مسئلہ ہے نا بھائی، یہاں پہ تو سارا، آپ نے بھی ایک بات کی ہے، دیکھیں نا بعض جگہ پہ وسیم بھائی ایسے نہیں، دیکھیں نا جب آپ ایسا بات سنیں، یار جب بھی جیسے میں نے بات استدلال جاتی پیش ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ دہرائیں گے، اور آپ نے بالکل ہماری تائید کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلما توفیتنی وفات کے لیے آیا، تو یہی ہمارا مدعا تھا۔ وسیم بھائی میں نے جو کہا میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ ابھی میں جو سوال آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس سن میں ہوئی ہے؟ بھئی اگر یہ چیز آپ میرے سے قرآن سے پوچھ رہے ہیں، حدیث سے پوچھ رہے ہیں، یار دیکھیں نا آپ نے ایک بات کی ہے یار، لیکن آپ کا جب عقیدہ ہے، ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ یہ بات میرے پاس جو پہنچی ہے یہ قرآن اور حدیث کے استدلال سے پہنچی ہے، نہیں تو یا یہ الفاظ موجود میری بات سنیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے ان کا جو وصال مانا ہے، جو ان کی موت مانی ہے، انہوں نے حدیث ہی کوٹ کی ہے، پہلی بات تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی کر دیتے ہیں، یہ حدیث آپ مجھے بتا دیں کہ جناب 120 سال کی تو ان کی عمر تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ کس سال میں ہوئی ہے؟ اچھا کس سال مطلب وہ سن عیسوی جو حضرت عیسیٰ والا عیسوی کیا مطلب آپ ان کے پیدا ہونے کے 20 سال بعد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو عیسوی ہے وہ کس سال میں ہوئی ہے؟ ہاں جی اس حدیث کے مطابق آپ اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں؟ یار میں جو پہلے مجھے میری بات کا جواب تو دے دو اپنا، اب تو سوال دیکھیں جو پھر حدیث میں الفاظ آئے ہیں میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ 120 سال تو 120 سال دیکھیں نا، آپ مجھے بتا دینا کہ جو کامن ایرا ہے 120 سال تو ان کی عمر ہوئی ہے نا، تو جب ان کی ہوگی ہے ڈیمانڈ آپ کی پوری ہوگی ہے، تابوت میں آخری کیل لگ رہا ہے، دیکھ لیں آیت بھی ہوگی جی تابوت میں دیکھیں، ابھی دیکھیں نا اگر تابوت میں آخری کیل ہوتا پھر آپ کو نہ بولنا پڑتا۔ وسیم بھائی آپ سے پوچھا ہے کہ جو کامن ایرا ہے بھائی، ایک سیکنڈ، آپ کی مراد پوری ہوگی، ہاں تو ٹھیک ہے نا، آپ بتا دیں کہ کامن ایرا کا 120 میں ہوئی ان کی جو ہے نا وفات، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مراد مل گئی۔ ہاں جی حدیث کے مطابق جو الفاظ ہمارے پاس ہیں میں اس کے مطابق آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی سن لیں ذرا بات۔ آپ کے حکم و عدل یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جتنے حوالے کے اتنے سے آپ کو پڑھ دوں گا میں،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم گمراہ ہوئی ہے اور ان میں جو بھی خرافات آئی ہیں وہ آئی ہیں پولس کے باعث، یعنی سینٹ پول کے باعث. ٹھیک ہے، سینٹ پول کا آپ کی جماعت کی تاریخ کے مطابق سینٹ پول کا جو وفات ہے وہ ہو رہی ہے 65 عیسوی کے قریب، 65 عیسوی میں. اور آپ کے حکم عدل کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم اس کی گمراہی کا سبب کون ہے؟ سینٹ پول. سینٹ پول 65 CE میں فوت ہو گیا ہے. آپ کا بیان ہے کہ ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے 120 CE میں. دونوں میں سے بتائیں کون سی بات سچی ہے؟ اچھا، میرے خیال سے اگر آپ ہماری باتوں کو شروع سے سن رہے ہوتے نا تو پھر یہ آپ کے اور میرے درمیان میں بحث آنی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی ہو کر آئے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رسولن بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا؟ اور پولوس کس قوم کی طرف گیا؟ روم کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا تو اس قوم سے لینا دینا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے اور جن گم شدہ بھیڑوں کی طرف آئے تھے، جن کو وہ سمجھا کے گئے تھے ان کے شاگرد، تو وہ تو نہیں بگڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا. بھائی آپ میری بات سمجھیں، آپ مجھے بتائیں، میں حوالے دیکھیں ان کی قوم، میری بات سنیں، ان کی جو قرآن نے قوم کہی ہے نا وہ رسولن بنی اسرائیل ہے. تو انہی کو نے جو خرابی پیدا کی ہے وہ دوسری قوموں میں پیدا کی ہے. یہی تو ہم عیسائیوں کو بھی امتیاز بھائی آپ کے حکم و عدل کے مطابق جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے پول نے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو قوم ہے. نہیں، کہاں پہ لکھا انہوں نے کہ وہ رسول بنی اسرائیل کی؟ ٹھہر جائیں ذرا. یہ جو ملفوظات کا والیوم نمبر 2 پیج نمبر 477 لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یسوعی مذہب نہیں بلکہ پولیسی ایجاد ہے، یعنی سینٹ پول کی ایجاد ہے. آگے سنیں ذرا، ملفوظات کا وہی والیوم 2 پیج 475 ہے. لکھتے ہیں کہ خود عیسائیوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ، یعنی جو سینٹ پول تھا، بڑا سنگ دل اور خراب آدمی تھا اور یونانی پڑھا ہوا تھا. میں نے جہاں تک غور کی ہے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری خرابی اس لڑکی ہی کے معاملہ کی تھی، اور عیسائی مذہب کے ساتھ اپنی دشمنی کامل کرنے کے لیے اس نے، یعنی سینٹ پول کی بات ہو، اس نے یہ طریق آخری سوچا کہ اپنا اعتبار جمانے کے لیے ایک خواب سنا دی اور عیسائی ہو گیا، اور پھر یسوع کی تعلیم کو اپنے طرز پہ ایک نئی تعلیم کے رنگ میں ڈال دیا. میں کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی بدعتوں کا اصل بانی یہی شخص ہے. اب یہ شخص فوت ہو گیا 65 عیسوی میں. اب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کی قوم گمراہ ہوئی 120 کے بعد، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 65 امتیاز بھائی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ رسولن بنی اسرائیل تھے، ان کے شاگرد تھے. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پولوس نے اپنی طرف سے کہانی گھڑی ہے اور وہ رومنز کی طرف گیا ہے ان کو خرابی پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ تو جو دیکھیں نا ان کی قوم کون تھی؟ حضرت عیسیٰ کی قوم کون تھی؟ رسولن بنی اسرائیل تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے نبی تھے. بتائیں ذرا. ابھی دیکھیں نا، ابھی ظاہر وہی بات ہے کہ کسی کو چلو اب یار دیکھیے میں نے جواب بھی دے دیا گیا کیونکہ دیکھیے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں پیدا کی ہے وہی دوسری قوموں میں جا کے کی ہے. چلے یار میری بات اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں اور بعد میں جب عقیدے لوگوں نے دیکھے ہیں تو خرابیاں پیدا ہو گئی ان میں. عیسیٰ ابن آپ نے کہا کہ 120 عیسوی کے بعد ہوئی ہے، یہاں پہ بنتی ہے 65 عیسوی. آپ کا مقدمہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے. دیکھیے ہم نے قرآن کا مقدمہ پیش کیا کہ وہ رسولن بنی اسرائیل ہے. تو اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے، نہیں، رسولن الہ بنی اسرائیل جب اپنی تعلیمات دے کے گئے تو ان کی آپ کے حکم عدل کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو بگاڑ کے ان کے لوگوں کو گمراہ کن عقائد دیے سینٹ پول نے.